نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس بات کو بیان فرمایا، فرمایا تم میں سے جو چاہتا ہے نا اسے ایمان کا ذائقہ نصیب ہو۔ اللہ کرے آپ کی توجہ میری طرف ہو۔ جو چاہتا ہے اسے ایمان کا ذائقہ ملے، لذت ملے، یعنی اسے مومن ہونے کا مزہ آ جائے، لطف نصیب ہو مومن ہونے کا، تو وہ 3 کام کرے۔ بخاری مسلم دونوں میں روایت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے؟ تو کریم فرمانے لگے ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرے۔ اور یہ مطلب یہ کہ خطیب صاحب اچھے تھے، جوش خاصا ٹھیک تھا، انہوں نے نعرے بھی لگوا دیے، ہاتھ بھی کھڑے کرا دیے، ہم نے ارادہ بھی کر لیا، لیکن کوئی بھی محبت ہوتی ہے نا تو وہ اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں۔ ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت ہے، یہ بات خاصی معنی خیز ہے، اور اپنے آپ سے اس کی دلیل مانگنی چاہیے کہ واقعتاً ایسا ہے کہ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار ہے، اپنی اولاد سے، اپنے گھر بار سے، اپنے مال سے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ تجربہ کرنا چاہیے، کسی کو بتانے کی حاجت نہیں، لیکن اپنے سے تو سوال کریں، اپنے آپ کو کھڑا تو کریں، کبھی کٹہرے میں پوچھیں کہ یہ درست ہے کہ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار ہے۔ صحابہ بڑے سچے لوگ تھے، صادقین کی جماعت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا تھا کہ یا رسول اللہ آج میں نے غور کیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ کہ دیکھیے وہ گھر بیٹھ کے تجربہ کر کے آئے، کہنے لگے مال قربان کر دوں گا، برادری قربان کر دوں گا، قبیلہ چھوڑ دوں گا، وطن چھوڑ دوں گا، لیکن لگتا ہے جان زیادہ پیاری ہے۔ تو سرکار نے بھی فوراً ہی فتویٰ دیا، یہ نہیں فرمایا کہ آہستہ آہستہ ہو جائے گا، کوئی نہیں یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، فوراً سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ شیخ محقق علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ بس حضور کے دست پاک کا ہی فیض تھا کہ جناب عمر فوراً بولے، عرض کی یا رسول اللہ کرم ہو گیا، آپ حکم کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں۔ فرمایا اب ایمان مکمل ہوا۔ یہ تجربہ کرنا چاہیے۔ عجیب بات ہے نا کہ پیار سب سے زیادہ نبی پاک کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا تھا ایک کو کم کر دے، میں کون سا تو بے سرا آدمی تو سریلے بندے کو ضرورت ہوتی۔ بھائی یہ تجربہ کریں، اپنے اوپر غور کریں، یہ خالی کسی کو بتانے سے یا آپ کا ذوق بڑا اچھا ہے اور آپ رو پڑے تھے محفل میں اور کیمرے کی آنکھ نے اسے قید کر لیا تو یہ کوئی علامات نہیں ہے، یہ تو دل کا معاملہ ہے، خالص میں جانوں یا اللہ رسول جانے۔ تو اپنے فرمایا چاہتے ہو کہ لذت ایمان نصیب ہو تو پھر ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے اور اللہ سے محبت کرو، یہ تجربہ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا فرمایا اگر چاہتے ہو نا ایمان کی لذت نصیب ہو تو جس سے بھی محبت کرو نا اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ یہ ذاتیات کی محبتیں چھوڑ دو، یہ ذاتی مفادات، ہرس، ہوس، لالچ، مفاد پرستی نکل آؤ، ورنہ خشک رہ جائے گی زندگی۔ نمازیں پڑھنے کے باوجود مزاج میں لذت نہیں آئے، لباس سارا دین کا اوڑھ لیا لیکن باطن میں وہ کیفیات پیدا ہو نہیں سکتی۔ یہ ہرس، ہوس، لالچ، ذاتی مفادات یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ انسان کو لذت سے آشنا نہیں ہونے دیتے۔ فرمایا ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو اور جس سے بھی محبت کرو نا رب رسول کی رضا کے لیے کرو، اس میں ذاتیات کا مسئلہ نکال دو۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا ایمان لانے کے بعد کفر میں جانا تمہیں اتنا ہی ناپسند ہو جتنا بندے کو آگ کی طرف جانا ناپسند ہوتا۔ کفر سے، شرک سے تمہیں نفرت ہو، نہیں تمہارا دل گواہی دے کہ اللہ کا شکر ہے جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں۔ لیکن وہ ہمارے ہاں نا، میں اکثر عذرائے محبت بات کرتا ہوں دوستوں سے، میں کہتا ہوں عیسائی ہو نا غریب پاکستان کا، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں سانجانا کھانا جائز ہے؟ جدو امریکہ دا صدر آ جائے ادو بھی کدے کسی مسئلہ پوچھے کہ سانجانا کھانا، وہاں تو وہ سرکاری درباری مولوی بھی ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں، سب ٹھیک ہے چل رہا ہے بھئی، اب بھی تو مسئلہ پوچھو۔ اب لوگ مسئلہ نہیں پوچھتے۔ وہ بھائی نفرت تو کفر سے ہے، نفرت تو شرک سے ہے جو اس بندے کے اندر پایا جاتا۔
اصل تو ان عقائد اور نظریات سے جو میلے کچالے اور گدلے ہیں ان سے مسلمان کو تعفن پیدا ہونا چاہیے. لیکن ہمیں جس دن ناز ہونے لگا نا کہ شکر ہے اللہ کا میں مسلمان ہوں. میں نے تھوڑی سی دنیا دیکھی، آپ دنیا میں گھوم کے دیکھیں. دنیاوی طور پر پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے بندے کے پاس، کئی ممالک میں کاروبار ہے، اور اسے کامیاب انسان سمجھ کے مختلف دنیا کی یونیورسٹیز کے اندر لیکچر کے لیے بلایا جاتا ہے. لیکن اس کے عقیدے کا یہ عالم ہے کہ وہ جب عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی چھوٹی نعمت ہے کہ اللہ نے پیدا ہی اس ماں کی گود میں کیا ہے جو مدینے والے پر درود بھیجنے والی ہے؟ چھوٹی سعادت ہے. تو نبی کریم کی محبت، حضور سے پیار، اور پیار ہو ذوق کی حد تک، یعنی آپ کے پاس ایک مخصوص وقت ہو درود پاک پڑھنے کے، آپ کے کچھ راز نیاز ہوں. یہ محفلوں کی نعتیں بھی بڑی اچھی بات ہے، پر چلیں اپنی تجربے کی بات بتاتا ہوں. جتنا مزہ تنہائی میں نعت سننے کا آتا ہے نا، تو ایک محفل میں، اب تو خیر وہ رواج نہیں رہا، پہلے کہتے تھے میں بھی 5 منٹ حاضری لوانی ہوں، سفارشی نعت خواں بھی آتے تھے. ایک جگہ میں بھی مدعو تھا تو ایک بچہ میرے پاس بھی آ گیا، کہنے لگا پیر صاحب میں بھی حاضری لوانی. میں کہ کتے؟ کہتے جی سرکار کی بارگاہ میں. تو میں کہ پتروں کلیں پہ پڑھیں گا تاں بھی لگ جانی، اس کے لیے 2-4 ہزار بندے کی کیا ضرورت ہے؟ اکیلے بھی پڑھو گے تو وہاں حاضری. آپ کا ذوق انوکھا ہو. آپ مجھ سے ناراض نہ ہونا. اب تو لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں تو ایک پکچر گھر سے، ایک ایئرپورٹ سے، ایک میں پہنچ گیا ہوں، ایک میں آ گیا ہوں، ایک یہ میرا نمبر ہے کسی نے ملنا ہو. تو آپ تو سرکار کی بارگاہ میں گئے. کہاں ہوش رہتا ہے وہاں جا کے کسی کو کہ وہ کسی اور طرف دیکھے؟ وہاں تو آپ کا ذوق نرالا ہو. یہ تصویریں، یہ سیلفیاں، یہ آنا یہ جانا، یہ کہاں آ گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار یہ غالب رہے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ لوگ خوشی میں بھی روتے ہیں. عاجزی کرتی ہیں، فرماتے ہیں میں نہیں جانتی تھی کہ لوگ محبت میں بھی روتے ہیں. لیکن جس دن ہجرت کی رات تھی نا، اور نبی کریم ہمارے گھر آئے اور حضور نے فرمایا ابو بکر تیار ہو جائیں، آپ کو میرے ساتھ جانا ہے. فرماتی ہیں چھم چھم آنسو نکلے صدیق اکبر کی آنکھوں سے، اور یوں روئے وہ عاشق دا کم ہی رونا توڑا ہے تے بینا روئے نہیں منظوری. عاشق تے سدا ہی روندا رہندا ہے پاویں وصل ہوئے پاویں دوری. تو کہتی کھل کے روئے. اس دن میں سمجھی کہ لوگ پیار میں بھی رویا کرتے ہیں، اس دن میں سمجھی لوگ خوشی میں بھی رویا کرتے ہیں، ورنہ میں جانتی تھی دکھ میں ہی لوگ روتے ہیں. بھائیو، نبی پاک کے ساتھ کامل وابستگی، کامل پیار، اور پھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے سرکار کی اداؤں پر عمل کرنا، نبی پاک کے مقدس طریقے کو اپنانا. نہیں ڈرتا کافر آپ کی بندوقوں سے اور آپ کے گولہ بارود سے. وہ جو آپ کے سینے میں حضور کا پیار ہے نا، وہ ایک جنون ہے، وہ ایک تڑپ ہے، وہ ایک جذبہ ہے، وہ ایک کیفیت ہے. وہ ہے جو کمزور لوگوں کو بھی طاقتور کر دیتی. وہ ہے جو لوگوں کو، میں نے دیکھا ہے شیوخ الحدیث بڑے بڑے درجوں پر فائز، لیکن ایک سادی سی زندگی گزار کے عمر گزار دی. کیوں نہیں پریشانی ہوئی؟ اس لیے کہ حضور سے پیار ہو گیا. محبت رسول نے قناعت بھی سکھا دی، عاجزی بھی سکھا دی، سادگی بھی سکھا دی. وہ ساری نعمتیں مل گئیں جو انسان کو ایک اعلیٰ انسان بنا دیا کرتی ہیں.